خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ اور ایران کے مابین معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس پر یقین کرنے کے لیے اس لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ ایسی خبریں ڈونلڈ ٹرمپ بھی بارہا کہہ چکے ہیں، معاہدے کے قریب ہیں، اور ساتھ ہی پھر ہم دیکھتے ہیں اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں، تو ابھی بھی بہت سارے لوگ صرف اسی لیے گم گم کی کیفیت میں ہیں، معاہدہ ہوا نہیں ہوا۔ سر آپ کے پاس کیا اطلاعات؟ دیکھیں میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اچھا اور میڈیا میں انہوں نے پریس وغیرہ جیسے کانفرنس کرنی ہے، اور دیکھیں اس دفعہ ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے تھے اور مارکو روبیو بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بہت نزدیک ہیں، اور ٹاکس ہو رہی تھی، میڈیا میں آیا تھا برجنس ٹاکس میں ٹاکس ہو رہی تھی، اور ہوسٹ تو کر رہا ہے سوئٹزرلینڈ، لیکن وہ ریزورٹ اون کرتے ہیں قطری، اور جو میڈیشن پاکستان ہی کر رہا تھا۔ اچھا، زبردست۔ جی، اس میں پاکستان نے میڈیشن کی ہے، اور ایرانی صرف پاکستان کو ٹرسٹ کر رہے تھے، انگیج تو وہ عمان کے ساتھ بھی تھے، اور قطری تو ویسے بھی جیسے میں نے کہا ان کا ریزورٹ ہی انہیں کا ہے، برجن اسٹاک والا جو ہے، لیکن بات چیت تہران اور واشنگٹن دونوں پاکستان کو ٹرسٹ کر رہے تھے، اور لیٹسٹ رپورٹ یہی ہے، اور چند میڈیا نے رپورٹ یہ بھی دی ہے کہ یہ ڈیل سائن ہو گئی ہے، اور اس میں بھی 60 دن کا ٹائم رکھا گیا ہے، اور بٹ مین کنٹروورز اسلام آباد MOU والی ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے گی، اور جوائنٹ میکینزم ہوگا ایران کا اور عمان کا، تو اس لیے آئل کے پرائسز بھی دیکھیں نیچے آ گئی ہیں، اور کل رپورٹ ہو رہی تھی کہ $84 پہ تھی، اب لیٹسٹ رپورٹ ہے کہ $77-78 پہ آ گئی ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز تھا، جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں سے 25% جو تھا دنیا کا آئل اسی گزرگاہ سے جاتے ظاہر ہے، اور 20% LNG آتی تھی، تو اگر نیٹ انہی کی ویلیو لگا لی جائے تو وہ $3 سے $4 بلین کا، اربوں میں بنتی ہے، بالکل اربوں ڈالرز میں، لیکن اس کا جو امپیکٹ آتا تھا اکانومی پہ وہ آتا تھا $30 سے $40 بلین کا، کیونکہ پرائس اوپر چلی جاتی تھی، انشورنس کی پرائس بڑھ جاتی تھی، اسٹاک مارکیٹس بالکل گر جاتی تھی، ایک غیر یقینی کسی صورتحال اسٹاک مارکیٹ کو۔ تو دیکھیں جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جنگ تو سٹارٹ ہوئی تھی، 2 آبجیکٹو امریکہ کے تھے کہ رجیم چینج کر دیں، اور ساتھ یہ تھا کہ ان کے نیوکلیر ایسٹ کو ہم تباہ کر دیں گے، اور ایران کا یہ تھا کہ اگر ہم پہ اٹیک کیا، یہ تو دونوں آبجیکٹس حاصل نہیں ہو پائے، نہیں ہو سکے، دونوں نہیں، اور ایران بھی اچیو نہیں کر سکا۔ سر پھر یہ اس کو امریکہ کی شکست کہا جائے؟ دیکھیں آپ جو مرضی کہیں، کس طرح سے پھر امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو رکھ رہے ہوں گے اپنے لوگوں کے ساتھ؟ بس وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کی ساری نیوی تباہ کر دی، ایئر فورس تباہ کر دی، ایئر ڈیفنس تباہ کر دی، کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے 80% جو میسائلز ہیں وہ ختم ہو گئے امریکہ کے اور اسرائیل کے بھی، تو اس لیے تو دیکھیں آپ اسرائیل 80%، میں بھی شاید 80% نہ ہو یا 60 to 80 ہو، بڑا ایک ملک، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے ایران پہ حملہ ہی نہیں کر رہا، جو جتنی بھی اسٹرائک ہم نے پچھلے دنوں دیکھی وہ امریکہ اکیلا کر رہا ہے، اور وار سٹارٹ اسرائیل نے کی تھی، اور وہ سائٹ پہ بیٹھ گئے، بیکاز ان کے جو تھے تمام جو پیٹریٹس بیٹری تھیں، ایرو 1 2 3 تھے، ڈیوڈ سلنگ تھا، وہ کافی حد تک افیکٹ ہوئے تھے، اور ان کے جو میزائل تھے انہوں نے بڑا سینسیبلی استعمال کیا، اور ان کے میزائل کم اس میں خرچ بھی آتا، جیسے ہم نے وہ شاہد میزائل کی سنی بات چیت، تو اس میں جو تھا اچھا خاصا نقصان پہنچا، اور کہہ رہے ہیں $1 سے $1.5 بلین امریکہ کا خرچ ہوا ہے ہر دن، تو اس کی اتنی زیادہ اکنامک کاسٹ تھی کہ اس لیے امریکہ مجبور ہوا کہ ایران سے بات چیت کر کے، اور ایران کو بھی احساس ہو گیا کہ اسٹیٹ آف ہارمز سے ہمارا بہت بڑا لیوریج ہے۔ کچھ دیگر ممالک کا بھی پریشر تھا، خاص طور پر کچھ خلیجی ممالک کا پریشر بھی تھا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ایک طرف خلیجی ممالک کا پریشر ہے اور دوسری طرف نیتن یاہو کا پریشر ہے، اسرائیل کا پریشر ہے، تو جو زیادہ پریشر اثر کرنے والا ہے ٹرمپ کے اوپر وہ اسرائیل کا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا قرارداد بھی وہاں پر پیش ہوئی تھی، امریکہ میں منظور بھی ہو گئی ادھر سے، کہ جی آپ نے اسرائیل کا ہر طور پر ساتھ دینا ہے، تو لگ تو یہی رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اور دوسرا سر یہ بتا دیجیے گا کہ اگر اب یہ ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنی گفتگو کے اندر بھی ابھی ذکر فرمایا اسلام آباد ایگریمنٹ کا، تو ایسا تو نہیں کہ اس کا بھی وہی حال ہوگا، کچھ دن کے بعد ہم پھر خلاف ورزی دیکھ رہے ہوں گے، تو غیر یقینی کی صورتحال تو بھی ہے؟ دیکھیں ویسے اس طرح سے کہتے ہیں کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ دا لپ، لیکن اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اسلام آباد MOU ہم نے بڑا اچھے، دونوں کو ایک فیس سیونگ دی تھی، دونوں کو ایک وننگ نیریٹو دیا تھا، اور امریکہ بھی اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکا، ایران بھی جو کہہ رہا تھا میں سارے اڈے تباہ کر دوں گا، لیکن وہ اس طرح سے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا، 12,000 کلومیٹر دور آ کے ایرانی جو تھے امریکن ان کے ایئر کرافٹ کیریئر بیٹھے ہوئے تھے، تو لیکن ایران نے ایک مضبوط ملک، اور اس میں ان کی عوام نے ان کا ساتھ دیا، وہ جو تھا کہ عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، جب ان کے
जो ट्रम्प ने तो यही समझा ना जी कि अंदर एहतजाज हो रहा है देखिए मुख्तलिफ मामलात मिसरीड को लेकर, किया बिल्कुल। और वो ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के साथ खड़ी हो गई। बट उनके जो लीडर देखिए ईरान में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। देखिए उनके जो टीयर्स हैं मुख्तलिफ कमांड के, सबसे ज़्यादा उनके पावरफुल है सुप्रीम लीडर, फिर उसके बाद उनका आ जाता है ऑफिस ऑफ द सुप्रीम लीडर जो तमाम मामलात को देखते हैं, फिर IRGC आ जाती है जो सबसे पावरफुल है, चौथे नंबर पे उनके सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आती है, जी जी, फिर गार्डियन काउंसिल आती है, फिर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट आती है। ये 6 मैंने आपको गिनाए हैं। 7वें नंबर पे प्रेसिडेंट आता है, जो बंदा इलेक्टेड है अवाम के वोटों से आया हुआ उसका है, 7वां नंबर वो है। 7वां नंबर है। वो अभी भी बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद MOU यही रहेगा, इसी के तहत हम बात करेंगे और यही हमारी बुनियाद होगा ईरान की फॉरेन पॉलिसी का। देखिए पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पे सामने आया है जो तेहरान से भी ट्रांसपेरेंट है, उनका फुल कॉन्फिडेंस इंजॉय करता है, और सऊदी अरेबिया का भी, बिल्कुल, और वाशिंगटन का भी फुल कॉन्फिडेंस इंजॉय करता है, और बीजिंग का भी। ये यूनिक अल्लाह ने कल वज़ीर आज़म तशरीफ ले जा रहे हैं सऊदीया, सऊदी अरब जा रहे हैं देखिए, और हमारे फील्ड मार्शल साहब भी रिपोर्टरली साथ जाएंगे। तो ये जो कम्बिनेशन है ना प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की, ये भी यूनिक है कि दोनों पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के जो इनसे हो सकता है वो करते और इसीलिए खारिजा महाज पर पाकिस्तान इतनी सारी कामयाबियां समेटता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरल साहब, हम कामयाबी की बात करते हैं तो ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है इसमें ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है, और वो अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से। तो सर वो ज़्यादा टोल टैक्स के अलावा क्या चीज़ हो सकती है, ज़्यादा सर्विस चार्जेस या ज़्यादा टोल टैक्स के अलावा क्या चीज़ हो सकती है जो हुर्मुज़ पर ईरान हासिल कर सकता है? देखिए आपको स्टेट ऑफ हुर्मुज़ समझना पड़ेगा कि उसका 21 नॉटिकल माइल का इलाका है, 10.5 किलोमीटर ईरान का टेरिटोरियल वाटर है, उस पर उनका राइट है, 10.5 किलोमीटर ओमानी का राइट है टेरिटोरियल वाटर के हिसाब से। बट स्ट्रेट जब लेते हैं तो इट इज़ एन इंटरनेशनल स्ट्रेट, और अक़वाम मुत्तहिदा के यूएन लॉ ऑफ सी के मुताबिक इस पे आप टैरिफ नहीं लगा सकते। तो इसमें अगर आप कोई एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप उनको फॉर एग्जांपल एक सेफ पैसेज दे रहे हैं, या और को फैसिलिटेशन कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको शॉर्टेस्ट रूट से ला रहे हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं, तो उसके सर्विस चार्जेस ले सकते किसी हैं। भी तरह की कोई भी जैसे स्टेट ऑफ मलाका में लेते हैं, उसमें इंडोनेशिया और सिंगापुर और अभी तो ईरान ऐसा कुछ नहीं कर रहा ना, नहीं कोई ऐसी सहूलियात तो नहीं दे रहा। वो उनका ये था कि देखिए हम आपको गाइड करेंगे, और जो रिपोर्टली माइंस थे उनसे हम आपको सेफ पैसेज देंगे, उसके हम चार्जेस आपसे लेंगे। और इसमें जो गड़बड़ हुई ना, देखें मैं आपको बता दूं, गड़बड़ ये हुई कि ओमानी वाटर से जो 10.5 नॉटिकल माइल था, अमेरिकन ने शिपिंग लेन खोल दी थी, और वहां से शिप्स आ जा रहे थे। जब ईरान को पता चला कि देखिए हमारे वाटर से तो जा ही कोई नहीं रहा, और ओमानी वाटर से सारे शिप्स आ जा रहे हैं, तो उस पर फिर उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, और 7 जुलाई को उन्होंने 3 शिप्स को हिट किया। तो इसमें थोड़ा इतना ट्रांसपेरेंट अमेरिका भी नहीं था, ईरान ने भी थोड़ा ओवर प्ले किया मेरा ख्याल है, बट इन दी एंड देखें सारी जगहों पर बहुत सारे मामला, तो लेकिन ऑल इज वेल विच एंड्स वेल। तो अब दोबारा ओरिजिन स्टॉक में पाकिस्तान ने बातचीत कराई है, और मेरा ख्याल है विद इन 1 डे ये सारा पब्लिक हो जाएगा, और दुनिया को अच्छी खबरें मिलेंगी, और अच्छी खबरें दुनिया को अमन की, इकोनॉमिक जो उनकी सेफ्टी की, इकोनॉमिक ग्रोथ की पाकिस्तान के तवज्जो से मिल रही है।